السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ نمبر 2، قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک ہم رکھ کر کھا سکتے ہیں؟ نمبر 3، قربانی کے گوشت میں کتنے حصے کرنا چاہیے؟ نمبر 4، کیا قربانی کے گوشت میں سے ہم اپنی پسند کا گوشت لے سکتے ہیں؟ یہ 4 ضروری مسئلے ہیں قربانی سے متعلق، جن کے جوابات میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ نمبر 1، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بھائی، آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے آیا اور واقعی وہ مستحق ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دروازے پر جو مانگنے والے آتے ہیں ان کی پٹریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کی پٹلیاں، برتن، بورے، بوریاں سب بھرے ہوئے ہوتے ہیں گوشت سے۔ اس گھر میں گئے وہاں سے لے لیا آدھا پون کلو، اس گھر میں گئے وہاں 250 گرام لے لیا، بھر لیتے ہیں وہ، پھر سیل کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، جن کا کام ہی صرف مانگنا ہے، اور جیسے ہی قربانی کا دن آتا ہے نا، تو ایسے مانگنے والے ڈیلی کے حساب سے 3 دن ہمیں مسلسل ملیں گے، کبھی ایک آ گیا، کبھی دوسرا گیا۔ باقاعدہ ان کی پوری ٹیم ہوتی ہے کہ آج تمہیں جانا ہے اس گھر میں، کل میں جاؤں گا، تو 2-3 کلو گوشت تو آپ کا یہی لوگ لے جاتے ہیں۔ تو جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو نہیں، جو واقعی مستحق ہے، جو واقعی ضرورت مند ہے، وہ قربانی کے گوشت کو کھائے گا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قربانی کا گوشت لے جاتے ہیں اور جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود نہیں کھائیں گے، یا اس کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ نہیں، جو واقعی مستحق ہیں، جو واقعی ضرورت مند ہے، جو گوشت کو کھا کے اپنی بھوک کو مٹائیں گے، تو پھر وہ غیر مسلم ہو مسلم ہو، ہمیں اس کی مدد کرنا چاہیے، ہمیں اس کی ہیلپ کرنا چاہیے، اسے ہمیں کھانے کے لیے قربانی کا گوشت ہم اسے دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح سے آپ کے غیر مسلم تعلق والے ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں، ان کی دعوت بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نو پرابلم۔ بس شرط وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دی، کہ وہ پیشہ ور مانگنے والے نہ ہوں، جو اپنے برتن، بورے، بستر سب بھر لیتے ہیں قربانی کے گوشت سے، بس بھر لو، ایسے لوگوں کو نہیں دینا۔ اگر حقیقت میں کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تو پھر وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہمارا اسلام بھوکوں کو کھانا کھلانے کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں دینا چاہیے۔ قربانی کا گوشت ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے، تو دیکھیے یہ افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے میں غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، تو پھر پہلے حق جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے۔ اس میں کوئی منع نہیں ہے، کسی حدیث میں ممانعت نہیں ہے اس بات کی کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، بلکہ فتاوی کی کتابوں میں اس بات کی اجازت ملتی ہے۔ باقاعدہ قرآن کی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا محتاجوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ جو مسلمان محتاج ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور کتنی عجیب بات لگے گی نا کہ آپ کے دروازے پہ کوئی مانگنے آئے، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو اور وہ ہندو ہو، ہے نا، اور اس کو آپ قربانی کا گوشت نہ بھیجیں، تو یہ ایک بہت بری بات بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے یار قربانی کا گوشت کھلواؤ، آپ اس کو نہ کھلواؤ کہ نہیں بھیا میں نہیں کھلوا رہا، کیونکہ اسلام میں اجازت نہیں ہے اس بات کی، تو اس سے کتنا غلط میسج جائے گا۔ اس لیے ایسا نہیں ہے، قربانی کا گوشت آپ کسی دوست کو جو غیر مسلم ہے، تعلق والا ہے، اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، اور ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں، قربانی کا گوشت آپ جتنے دن تک چاہیں اتنے دن تک رکھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ قربانی کا گوشت وہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ہے، تو آپ جتنے دن تک چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ فریج میں رکھ لو۔ اچھا، عرب کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ قربانی کے گوشت کو سکھا کر اس کو اچار ٹائپ بنا لیا کرتے تھے، سکھا کے رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر وہ سالوں چلا کرتا تھا۔ تو نو پرابلم، قربانی کا گوشت آپ رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ فریج میں رکھ لو، آج کل کے ٹائم میں فریج ہیں، استعمال کرو، خوب استعمال کرو، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ اتنا مت رکھو کہ وہ خراب ہونے لگے پھر آپ کو پھینکنا پڑے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اسلام ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو کھاتے ہیں اور زیادہ دن تک جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ کھلا دیتے ہیں۔ سخی لوگوں کو اسلام پسند کرتا ہے، دوسروں کو کھلانے والوں کو اسلام پسند کرتا ہے، اسی لیے ٹھیک ہے، ایک حد تک 1 مہینے، 10-15 دن، 2 مہینے آپ رکھ لو، باقی مت رکھو، کھلا دو، اللہ اور دے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں کتنے حصے کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں 3 حصے کیے جائیں۔ نمبر 1 رشتہ داروں کے لیے، نمبر 2 غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، غریبوں اور مسکینوں کے لیے، نمبر 3 اپنے لیے۔ تو 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھیں، دوسرا حصہ آپ غریبوں کے لیے رکھیں، تیسرا حصہ رشتہ داروں کے، دوستوں کے لیے رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں کی لسٹ بہت لمبی ہے،
آپ کے خاندان میں کنبے میں ہی بہت لوگ ہیں، تو پھر آپ سارا گوشت اپنے رشتہ داروں میں اور دوستوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، اور اگر سارا گوشت آپ رکھ لیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ اسلام سخاوت کو پسند کرتا ہے، اسلام کھلانے کو پسند کرتا ہے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو 3 حصے کرنا ہی افضل ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے کیا قربانی کے گوشت میں سے ہم اپنی پسند کا گوشت لے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، قربانی کے گوشت میں سے آپ اپنی پسند کا بھی گوشت لے سکتے ہیں، وہ گوشت آپ کا ہے، قربانی کا جانور آپ نے ذبح کر دیا، اب وہ گوشت جو ہے نا وہ آپ کا ہے، وہ آپ کا ہے، آپ اس میں سے پائے رکھو، سری رکھو، کلیجی رکھو، آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہو اس میں سے گوشت اپنے لیے رکھ سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے یہ چاروں مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔